بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر محمد اصغر، ڈپٹی ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن ایڈاپٹیو ریسرچ گجرانوالہ فارم آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم جس موضوع پہ اپنے کسان بھائیوں کو، کاشتکاروں کو محکمہ زراعت کے جو سفارشات ہیں فصل دان کے بارے میں، وہ ہم بتائیں گے کہ جیسا کہ کسان بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ فصل دان جو ہے ہماری ایک نہایت ہی اہم نقد آور فصل ہے. اس سے نہ صرف یہ ہماری غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ ہم ایکسپورٹ کر کے زرعی مبادلہ بھی کماتے ہیں. اور ہماری بہت ساری دیہاتی لیبر، اور پھر جب شہروں میں، ملوں میں، شیلرز میں آتی ہے دھان، تو وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو اس سے روزگار بھی ملتا ہے. اس کی کاشت کرنے کے جو 3 ہیں بڑے بڑے طریقے. پہلا ایک جو روایتی طریقہ ہے جس میں ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے، جس کو کدو کا طریقہ کہتے ہیں. دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے DSR، ڈائریکٹ سیڈنگ آف رائس، جس کو عام طور پہ خشک طریقہ کاشت بھی کہا جاتا ہے، اس میں کدو نہیں کیا جاتا. تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے مکینیکل ٹرانسپلانٹنگ آف رائس، کہ اس میں مشینیں استعمال کی جاتی ہیں مونجی کو منتقل کرنے کے لیے. تو یہ جو تینوں طریقے ہیں، ہر طریقے کے اپنی اپنی خوبیاں بھی ہیں، ہر طریقے کی اپنی اپنی خامیاں بھی ہیں. مثلا جو پہلا طریقہ ہے، جو روایتی طریقہ ہے ہمارا، جس میں کدو کر کے جو ہے لاب جو ہے منتقل کی جاتی ہے، وہ بڑا بہترین طریقہ ہے رائس کو پروان چڑھانے کا. لیکن لیبر شارٹیج کی وجہ سے اب یہ طریقہ جو ہے عمل درآمد کرنا اس پہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس طریقے یہ جو لیبر شارٹیج ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور پانی کی جو قلت ہے پاکستان میں، مسلسل بڑھتی ہوئی پانی کی قلت، اس پر قابو پانے کے لیے ڈائریکٹ سیڈنگ آف رائس، خشک طریقہ کاشت جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے. اس کے اپنے بے شمار مسائل ہیں، جن میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کا کنٹرول ہے. اس کے بعد اس کے اوپر بیماریاں جو ہے ان کا حملہ ہوتا ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ایسی زرعی ادویات، ایسی ہربی سائڈ جو ہیں، بوٹی مار زہریں ایسی درآمد کی جائیں کہ یہ مسئلے جو ہیں جڑی بوٹیوں کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے. زمیندار DSR میں سب سے زیادہ جو پریشان ہوتے ہیں وہ جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے حوالے سے ہیں. جو تیسرا ہمارا طریقہ ہے مکینیکل ٹرانسپلانٹنگ آف رائس کا، اس میں مشینی طریقہ کاشت بھی اسے کہتے ہیں. اس میں جو دان کی نرسری ہے اس کو ٹریس کے اندر، پلاسٹک کے جو ٹرے ہیں اس میں اس کو اگایا جاتا ہے. پھر ان ٹریس کے اندر اگی ہوئی جو نرسری ہے اسے مشینوں کی مدد سے کھیتوں میں منتقل کیا جاتا ہے. اس طریقے کے اپنے فائدے بھی ہیں، کچھ اس کی خامیاں بھی ہیں کہ مشین مہنگی ہے، اس کی مینٹیننس ہے، اسکلڈ لیبر چاہیے اس کے لیے. لیکن حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو سستے داموں یا سبسڈی پہ یہ چیز دی جائے، ان کی باقاعدہ ٹریننگ کروائی جائے تاکہ لیبر شارٹیج کا مسئلہ حل ہو. اور ہماری جو کموڈٹی ہے رائس کی، جس سے پاکستان ایکسپورٹ کر کے بہت زیادہ زر مبادلہ کماتا ہے، تو اس میں ہم مزید اضافہ کر سکیں. تو اب جو رائس کا جو ہمارا سیزن چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں چند جو اہم باتیں ہیں. وہ پہلی بات تو ہے لاب کی منتقلی کی. ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی لاب کو کاشت کر دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے یا زمین کی پراپر وہ تیاری نہیں کر سکتے وقت پہ، جس کی وجہ سے جب منتقل کرتے ہیں لاب کو تو اس کی عمر جو ہے وہ 50-60 دن تک پہنچ جاتی ہے. جبکہ محکمے کی سفارش یہ ہے کہ لاب کی منتقلی کے وقت اس کی عمر 25 سے 40 دن تک ہونی چاہیے. اور جو بہترین وقت ہے منتقلی کا وہ 30 سے 35 دن ہے، کہ اس عمر کی اگر آپ پنیری منتقل کریں گے تو وہ پودے مرتے بھی نہیں ہیں، شاخیں بھی زیادہ بناتے ہیں، اور ان کے اوپر مونجریں بھی صحیح لگتی ہیں، اور پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوتا ہے. تو پہلی بات تو دھان کی جو پیداوار بڑھانی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ منتقلی کے وقت پنیری کی جو عمر ہے وہ 30 سے 35 دن تک ہو. اس میں دوسرا جو اہم پوائنٹ آپ نے مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پنیری جو ہے اس کے اوپر کیڑے مکوڑے اور بیماریوں کا کسی قسم کا کوئی حملہ نہ ہو. اگر پنیری اکھاڑتے وقت اس میں کوئی بیمار پودے نظر آئیں یا سوکھ شدہ پودے نظر آئیں، کیڑے کے حملے سے متاثرہ پودے نظر آئیں، تو اس کو نکال دیا جائے.
اب تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ پنیری کو منتقل کن دنوں میں کیا جائے کہ ان کے اوپر کیڑے کا بھی حملہ کم ہو، بیماری کا بھی حملہ کم ہو۔ جو باسمتی قسم ہے اس کا وقت منتقلی جو ہے وہ 1 جولائی سے لے کر 30 جولائی تک یہ اس کا وقت ہے، اس میں آپ منتقل کریں تو پیداوار جو ہے آپ خاطر خواہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ان جو 30 دن ہیں اس میں جو درمیان والے 10 دن ہیں 11 جولائی سے لے کے 20 جولائی تک وہ بہترین ٹائم ہے اس کو منتقل کرنے کا۔ اس دوران ان 10 دنوں میں جو آپ پنیری منتقل کریں گے اس کے اوپر کیڑے کا حملہ بھی کم ہوگا، بیماری کا حملہ بھی کم ہوگا۔ شروع کے جو 10 دن ہیں وہ بھی بہتر ہیں۔ اگر آپ کے پاس زمین تیار ہے، آپ کی پنیری کی عمر 30 سے 35 دن ہو چکی ہے تو آپ پہلے 10 دنوں میں منتقل کر دیں۔ پہلے 10 دنوں میں بیماری کا اور کیڑے کا کسی حد تک حملہ ہونے کا چانس ہوتا ہے، لیکن جو آخری دن ہے، جولائی کے آخری 10 دن یا اگست کے شروع کے 10 دنوں میں جو لوگ پنیری کو منتقل کرتے ہیں اس کے اوپر کیڑے کا، بیماری کے حملے ہونے کے چانسز اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ان کو پھر کیڑے کو، بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں زہریں استعمال کرنی پڑتی ہیں، تو اس کے جو دوسرے نقصانات ہیں، آب و ہوا کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو زمیندار کی جیب پہ جو خرچ پڑتا ہے، اس کے علاوہ پیداوار میں بھی جو لیٹ کاشتہ مونجی ہوگی، دھان ہوگی، لیٹ کاشتہ جو ہوگی فصل، اس سے پیداوار میں بھی کمی جو ہے آتی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ 20-25 جولائی سے پہلے آپ جو باسمتی سپر ہے اس کو منتقل کر لیں۔ پھر اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ اکثر جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں وہ بوٹی مار جو زہریں ہیں ان کو استعمال دیر سے کرتے ہیں، جبکہ محکمے کی طرف سے یہ سفارش ہے کہ لاب منتقل کرنے کے 5 دن سے پہلے یعنی کہ 3 سے 5 دن کے اندر آپ نے جڑی بوٹی مار زہریں جو ہیں شیکر بوتل کے ذریعے وہ کھڑے پانی میں استعمال کرنی ہے، اور ذہن میں یہ لازمی آپ نے رکھنا ہے کہ پانی جو ہے وہ جس کھیت میں آپ نے بوٹی مار زہریں استعمال کی ہیں اسے دوسرے کھیت میں نہ جائے، پانی وہاں پہ 5-6-7 دن کھڑا رہے، تو پانی اس کھیت سے آپ نے نکالنا نہیں ہے۔